بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4th ایئر ایجوکیشن کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ کل ہم نے کیا تھا ضبط کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، ضبط کسے کہا جاتا ہے، ڈسپلن کسے کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ادارے کی، کسی بھی انسان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس حد تک اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا ہے۔ تو ضبط اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت جو ہے وہ یا اس کے فوائد جو ہیں وہ کیا ہیں۔ ضبط فرد اور معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اپنے مقاصد صرف اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کے اور فرد کے درمیان ہم آہنگی موجود ہو۔ فرد اور معاشرے میں ہم آہنگی کا فروغ تعلیم کا اہم مقصد ہے۔ مدرسے میں ضبط کی صورتحال تعلیم کی اسی مقصد کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ ضبط کی بدولت ہی فرد اپنا معاشرتی کردار سیکھتا ہے، جس سے فرد اور معاشرے میں مطابقت کو فروغ ملتا ہے۔ ضبط نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل کا باعث ہے۔ نشو و نما کے مختلف درجے ہیں، جیسے پیدائش سے لے کر 2 سال کا درجہ، 2 یا 3 سال کا عہد طفولیت ہے، پھر بچپن ہے، پھر بلوغت ہے، پھر جو ہے وہ بلوغت، پختگی۔ تو یہ اس کی سٹیجز ہیں۔ ہر عمر کے کچھ نفسیاتی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ذہنی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی تقاضے اور کچھ معاشی تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر ان تقاضوں کو تسکین کا موقع نہ ملے تو طلباء کی شخصیت کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ ضبط کی بدولت تعلیمی ادارے کا ماحول طلباء کی نفسیاتی تقاضوں سے مطابقت اختیار کر جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف ان کے نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل ہوتی ہے بلکہ وہ تدریسی امور میں بھی دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ ضبط تخلیقی تعلیمی ماحول پیدا کرتا ہے۔ تعلیم کے وسیع تر مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی ادارے کا ماحول تخلیقی ہو، بامقصد ہو اور متعلم نواز ہو، یعنی اسٹوڈنٹ فرینڈلی ہو۔ ایسا ماحول صرف اسی وقت پیدا کیا جا سکتا ہے جب تعلیمی اداروں میں ضبط کے اصولوں کی پاسداری ہو۔ بہترین ضبط بہترین تخلیقی ماحول پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی ماحول میں طلباء کی شخصیت کو نمو کے آزادانہ مواقع میسر آتے ہیں اور اس کی شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ضبط کیا کرتا ہے؟ ضبط ہمیں عملی زندگی کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ مدرسہ ایک تربیت گاہ ہے جس کا مقصد فرد کو عملی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کے قابل بنانا ہے۔ مدرسے کی تمام نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں ضبط کے اصولوں کے ماتحت انجام پاتی ہیں۔ مدرسے کا ضبط در حقیقت زندگی پر محیط ہے، زندگی کا ضبط ہے۔ ضبط کے ماحول میں رہ کر ہی طلباء عملی زندگی میں ضبط کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک طالب علم مدرسے ہی میں معاشرتی ضبط اور اخلاقی ضبط سیکھ کر معاشرے کا مفید رکن بن جاتا ہے۔ ضبط کیا کرتا ہے؟ تعلیمی امور میں باقاعدگی بھی پیدا کرتا ہے۔ ضبط سے تعلیمی ادارے کی تدریسی اور انتظامی امور میں باقاعدگی، تنظیم اور تسلسل پیدا ہوتا ہے۔ ضبط کی بہترین فضا میں ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی علم ہوتا ہے اور اس کی انجام دہی کے لیے نظم و ضبط کے اصولوں کے تحت ممکنہ وسائل بھی وہ استعمال کرتا ہے۔ اگر تعلیمی ادارے سے ضبط کی صورتحال ختم ہو جائے تو اس کے تمام عناصر کے درمیان باہمی تعلق بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں مدرسہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ضبط تعلیمی سرگرمیوں میں تنظیم پیدا کرتا ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں میں خاص منطقی نفسیاتی ترتیب کے تحت جاری کی جاتی ہے۔ اس ترتیب کی بدولت ہی تمام سرگرمیوں کے نتائج جو ہیں مثبت ہوتے ہیں۔ ضبط کی بدولت تعلیمی سرگرمیوں میں تنظیم، تسلسل پیدا ہوتا ہے اور ضبط کے بغیر منطقی اور نفسیاتی تکمیل جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ یہ کچھ تھے اس کے فوائد، نظم و ضبط کے فوائد تھے جن کی بدولت جو ہے ہم اپنے تعلیم کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں اور جو ہماری تعلیم کے مقاصد ہیں ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں۔
اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو ہم تعلیم کے شعبے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضبط جو ہے ہر ادارے کی بہتری کے لیے، کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو تعلیمی نظم و ضبط جو ہے ایک طرف تو یہ فرد کے کردار کی تکمیل کرتا ہے، اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اپنی اچھی جو بہترین صلاحیتیں ہیں اس کو استعمال میں کرتا ہے، اور اسی طرح جو ادارے کی ساکھ ہے وہ نظم و ضبط کی بدولت ہی قائم اور دائم ہے۔ تو نظم و ضبط جو ہے ادارے کا ماحول جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل کرے گا نہیں، عملی زندگی میں جو ہے وہ بچہ ضبط کا جو ہے وہ استعمال کرے گا نہیں، اور تعلیمی امور میں باقاعدگی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب اگر نظم و ضبط نہ ہو تو تعلیمی ادارے کا رسمی تعلیمی ادارے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا، تدریس کے لیے جو ہے وہ دورانیہ بھی مقرر نہیں ہوگا، کون سا لیکچر، کون سا پیریڈ کتنے منٹ کا ہوگا، کس سبجیکٹ کی اہمیت ہے، کس کی نہیں ہے، اور ایگزام جو ہے اس میں بھی باقاعدگی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقاصد سے طے کرنے سے لے کر جائزے تک کا جو عمل ہے اس میں ضبط کی ہم اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، اور اگر نظم و ضبط نہیں ہے تو پھر رسمی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ غیر رسمی تعلیم کا سماں پیش کریں گے۔ اس لیے رسمی تعلیمی ادارے میں ضبط کی فضا پیدا کی جاتی ہے تاکہ جو ہم نے مقاصد طے کیے تھے ہم ان مقاصد کو پورا کر سکیں۔ تھینک یو۔